افغانستان کے صوبہ کنڑ میں 6.2 شدت کا زلزلہ، جاں بحق افراد کی تعداد 800 سے زائد ہو گئی، 1000 سے زائد زخمی، کنڑ صوبے کے 6 اضلاع شدید متاثر، جلال آباد شہر اور دیگر صوبوں میں بھی تباہی، امدادی کارروائیاں جاری۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا افغانستان میں زلزلے سے انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت، متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار، کہا مشکل وقت میں افغان بہن بھائیوں کی ہر قسم کی مدد کو تیار ہیں۔ پنجاب میں بدترین سیلاب سے بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، ہیڈ تریمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 5,50,000 کیوسک کا ریلا، بہاؤ آج 7 لاکھ کیوسک سے تجاوز کرنے کا امکان، چنیوٹ کا 1/3 رقبہ زیر آب، 1 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، خانیوال اور کبیر والا کے قریب بھی کئی آبادیاں پانی کی لپیٹ میں، ریلا آج ہیڈ محمد والا سے گزرے گا، دباؤ بڑھنے سے ملتان کا علاقہ زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ، پانی کی سطح بلند ہونے سے بستی ہمروڈ ڈوب گئی، لوگوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی، حکام کے مطابق کل یا پرسوں 11 لاکھ کیوسک کا ریلا گڈو کے مقام پر سندھ کی حدود میں داخل ہوگا۔ بھارت کی آبی جاریت، دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، گنڈا سنگھ والا پر سیلابی صورتحال برقرار، پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسک، قصور کے قریب بند ٹوٹنے سے متعدد دیہات زیر آب، ریلے سے بورے والا کے 75 دیہات ڈوب گئے، چشتیاں، بہاول نگر اور احمد پور شرقیہ میں کئی علاقے پانی، ہیڈ سلیمان کی پر بھی پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا، ہیڈ بلوکی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار، پانی کی آمد 1,62,000 کیوسک ریکارڈ، قلعہ قمر سنگھ، کوٹ جان محمد، متراپور سمیت دیگر علاقوں میں اب بھی پانی موجود، ہیڈ بلوکی پر تباہی مچانے کے بعد دریائے راوی ماڑی پتن کی جانب بڑھنے لگا، بہاؤ 2 لاکھ کیوسک سے بڑھ گیا۔ جعفر ایکسپریس حملے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی میں غیر ملکی طاقتیں ملوث ہیں، بعض ممالک نے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، دنیا اب ان کے جھوٹے بیانیے پر یقین نہیں کرتی، گھناؤنے جرائم کے ذمہ داران اور سہولت کاروں کو جواب دہ ہونا ہوگا، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گردی اور انتہا پسندی پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، پاکستان اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ کشیدگی کے بجائے ڈائیلاگ چاہتا ہے، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے جامع مکالمے کی ضرورت ہے، وزیر اعظم کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت، دو طرفہ تعلقات میں مثبت رفتار پر اظہار اطمینان، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی صورتحال کا جائزہ، ایران کے صدر کا پاکستان میں سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر گہرے افسوس کا اظہار۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلامیے پر دستخط، رکن ممالک میں 10 سال کا ایس سی او ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی اپنانے پر اتفاق، ایس سی او سمٹ کے دوران 24 اہم دستاویزات پر بھی سائن، چینی صدر بولے چند ممالک کے اندرونی قوانین دوسروں پر مسلط نہیں کیے جانے چاہیے، عالمی حکمرانی کے نظام کو اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے، عالمی معاملات میں اقوام متحدہ کے کردار کا دفاع کریں گے۔ گلگت کے علاقے چلاستور میں ہیلی کاپٹر کریش، 2 پائلٹ اور 3 ٹیکنیکل اسٹاف ممبر سوار تھے، ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث لینڈنگ کے دوران گرا، گورنر اور وزیر اعلیٰ جی بی کا حادثے پر اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جھنگ پہنچ گئیں، سیلاب متاثرین سے ملاقات، فیلڈ اسپتال کا بھی معائنہ کیا، مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تریمو ہیڈ کا بھی دورہ، سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وفاقی حکومت نے بھارت سے ایک اور ریلے کی اطلاع دی ہے، آئندہ 24 سے 48 گھنٹے اہم ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی گفتگو، کہا سیلاب سے 2500 سے زائد دیہات زیر آب آئے، 23 لاکھ سے زیادہ آبادی متاثر ہوئی، پیشگی اقدامات کے باعث بڑے جانی اور مالی نقصان سے محفوظ رہے، ریلے میں بہنے والے مویشیوں کی تلاش کے لیے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا گیا۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سیکریٹریٹ آمد، فلڈ کنٹرول روم کا معائنہ کیا، انتظامیہ کو مزید الرٹ رہنے کی ہدایت۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے 11 لاکھ کیوسک کریلا 5 ستمبر کو گڈو بیراج پہنچے گا، تمام ادارے متحرک ہیں، انسانی جانوں کو زیادہ ترجیح دیں گے، ماحولیاتی تبدیلی حقیقت ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ مشکل کی گھڑی میں پاک فوج، سیلاب متاثرین کے شانہ بشانہ، جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت کئی علاقوں میں ریسکیو آپریشن، سیلاب متاثرین کی نشاندہی کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا کامیاب استعمال، تھرمل امیجنگ ڈرون کی مدد سے پانی میں محصور افراد اور مویشیوں کی تلاش، متاثرین کی لوکیشن ٹریس ہونے کے بعد محفوظ مقامات پر منتقلی۔ اور سیالکوٹ میں بارش سے تباہی کی وجہ، 2019 میں شروع ہونے والا منصوبہ، پی ٹی آئی دور کے پروجیکٹ میں سینیٹر سمیت سیاستدان ٹھیکیدار تھے، حکومت ان کے گریبان پکڑے گی، احتساب بھی کرے گی۔ خواجہ آصف نے سیاسی مخالفین کو نشانے پر رکھ لیا، معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان۔ بھارت کی آبی جاری ہے، دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، گنڈا سنگھ والا پر سیلابی صورتحال برقرار، پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسک، قصور کے قریب بند ٹوٹنے سے متعدد دیہات زیر آب، سیلابی ریلے سے برے والا کے 75 دیہات ڈوب گئے، چشتیاں، بہاول نگر اور احمد پور شرقیہ میں کئی علاقے پانی پانی، بہاول پور میں جھانگڑا ایکسپریس وے بند، 8 بندوں میں شگاف، منشن آباد میں آبادیوں کو بچانے کے لیے سڑک کاٹ دی گئی، ہیڈ سلیمان کی پر بھی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,34,000 کیوسک سے تجاوز، دریا راوی ہیچ بلوکی پر اونچے درجے کے سیلاب برقرار، مشکل کی گھڑی میں پاک فوج، سیلاب متاثرین کے شانہ بشانہ، جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت کئی علاقوں میں ریسکیو آپریشن۔ گلگت بلتستان حکومت کا ہیلی کاپٹر چلاس تھور کے مقام پر گر کر تباہ، 2 پائلٹس اور ٹیکنیکل اسٹاف کے 3 افراد سوار تھے۔ ترجمان فیض اللہ فراق کے مطابق ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث ہنگامی لینڈ کرنے کے بعد کریش کر گیا۔ بہت زیادہ پریشانی ہے، ہم اپنا سامان خود اپنے سر پہ اٹھا کے آ رہے ہیں، یہ میری والدہ ہیں، یہ مزدور ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا حمل ہے، ہم بہت پریشان ہیں، بہت تکلیف میں، کوئی امداد بھی نہیں دی اور ہماری کوئی بھی انہوں نے نہیں سنی، ہم دھوپ پہ بیٹھے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے ہیں، وہ بھی دھوپ پہ ہیں۔ سیلاب متاثرین بے یار و مددگار، جگہ جگہ المناک کہانیاں، بھوک اور پیاس کے ڈیرے، کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت، دودھ کے لیے بلکتے بچوں کی آہو بکا، کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں، متاثرین کی دہائی، اکثر علاقوں تک رسائی مشکل، لوگ کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا قصور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، ریسکیو اور ریلیف کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے خواتین کو دلاسا دیا، بچوں کو پیار کیا، بیماروں کی عیادت اور کھانے کا معیار چیک کیا، مسائل بھی سنے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے پنجاب حکومت غیر معمولی سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام تر اقدامات کر رہی ہے۔ سیالکوٹ میں بارش سے تباہی کی وجہ، 2019 میں شروع ہونے والا منصوبہ، پی ٹی آئی دور کے پروجیکٹ میں سینیٹر سمیت سیاستدان ٹھیکیدار تھے، حکومت ان کے گریبان پکڑے گی، احتساب بھی کرے گی۔ خواجہ آصف نے سیاسی مخالفین کو نشانے پر رکھ لیا، معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان۔ سیلاب متاثرین کی نشاندہی کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا کامیاب استعمال، تھرمل امیجنگ ڈرون کی مدد سے کامیاب ریسکیو آپریشن، سیلابی پانی میں محصور افراد اور مویشیوں کی تلاش، جھنگ، چشتیاں، بھاول نگر اور دیگر علاقوں میں متاثرین کی لوکیشن ٹریس ہونے کے بعد محفوظ مقامات پر منتقلی۔ سندھ حکومت کی ممکنہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کی تیاریاں، پیش کی حفاظتی انتظامات، ٹھٹھا اور سجاول میں دریائے سندھ کے 6 مقامات حساس قرار، ٹھٹھا میں سجاول پل کے قریب حفاظتی پشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری، لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن سمیت مختلف مقامات پر 948 کیمپس قائم، کشتیاں بھی پہنچا دی گئیں۔ سیلاب کی صورتحال پر سما کی سب سے بڑی اور نان اسٹاپ کوریج جاری، دریاؤں میں پانی کے اتار چڑھاؤ پر لمحہ بلمحہ رپورٹنگ، ٹیم سما مشکل حالات کے باوجود دور دراز علاقوں میں موجود، متاثرین کی آواز حکمرانوں تک پہنچانے میں سب سے آگے۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल की कीमत बरकरार, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए और लाइट डीजल 2 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता, मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 46 पैसे फी लीटर कमी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वजीर आजम और काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया बनने वाला बेंच भी टूट गया। चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर होने के नुक्ते पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला, लार्जर बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। फ्रांस फलस्तीन को तस्लीम करवाने की मुहिम से पीछे न हटा तो मगरबी किनारा जम करेंगे। इसराइल ने खतरनाक अज़ाइम से आगाह कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा, गाजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी, 24 घंटों में 78 शहादतें, तादाद 63,459 हो गई। स्पेन से अब तक का सबसे बड़ा फ्रीडम फ्लोटिला स्मूथ गाजा की तरफ रवाना। कश्ती में ग्रेटा थनबर्ग समेत 44 ममालिक के 200 नुमाइंदे शामिल हैं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। जिद्दोजहद आज़ादी की अलामत अजीम रहनुमा सैयद अली गिलानी की चौथी बरसी। पूरी ज़िंदगी भारतीय जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहे। भारतीय जुल्म व सितम भी अली गिलानी का अज़्म गैर मुतज़लज़ल ना कर सका। सदर मुमलिकत का खिराज तहसीन, कहा पाकिस्तान कश्मीरी अवाम का मुकदमा हर फोरम पर उठाता रहेगा। पहली फतह की तलाश, 3 मुल्की सीरीज में आज अफगानिस्तान और यूएई की टीमें शारजा में आमने सामने आएंगी। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम अब तक नाकाबिल शिकस्त, अफगानिस्तान यूएई को हरा चुकी है। लीग्स कप के फाइनल में अपसेट, स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी गोल करने में नाकाम। सियाटल साउंडर्स ने मेसी की टीम इंटर मियामी को 3-0 से हरा दिया। चैंपियंस टीम का ट्रॉफी के साथ जश्न। और साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के मुकाबले, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जर्मनी के जॉन स्ट्रफ को हरा दिया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज को भी टॉप 8 में जगह मिल गई। जमहूरिया चेक की बारबोरा शिकस्त से बाल बाल बच गई। अमेरिका की टाउनसन को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी।